نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو عمرے میں احرام کا باندھنا اور طواف کا کرنا اور سر کا منڈانا، صحیح کرنا اور سر کا منڈانا، بس یہ اس سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہیں وہ اس میں ایام حج جو ہیں 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ یوم تربیہ ہوتا ہے، جس دن حاجی جو ہیں وہ مینا میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ظہر سے فجر تک رہتے ہیں۔ اب ازدحام کی وجہ سے لوگ رات کے 12 بجے 11-12 بجے بھی نکل جاتے ہیں مینا سے، اور فجر وہ عرفات میں پڑھتے ہیں۔ عرفات سے مغرب 10 ذی الحجہ کو مغرب سورج غروب ہونے کے بعد نکلتے ہیں اور نماز کو قضا کرتے ہیں جان بوجھ کر، اور عشاء اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ایک اذان ہوگی اور 2 تکبیر ہوں گی۔ پہلی تکبیر مغرب کے لیے ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر عشاء کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ حاجی وہاں سے کنکریاں جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پہ کچھ آرام کر لیتے ہیں رات کو، اور صبح فجر پڑھ کے جو وقوف مزدلفہ ہے اس کے بعد مینا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور پھر سر منڈانا ہوتا ہے، اور احرام کے کپڑے بدل کر سلے ہوئے کپڑے حاجی پہن لیتے ہیں۔ اور یہ ترتیب حنفیوں کے ہاں واجب ہے اور باقی اماموں کے ہاں واجب نہیں ہے، تو جو احناف ہیں وہ اس ترتیب کا خیال رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد طواف زیارت رہ جاتا ہے، اور طواف میاں بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوتے جب تک کہ آپ طواف زیارت نہ کر لیں۔ تو 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو طواف زیارت کرنا ہوتا ہے اور صحیح کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب میاں بیوی بھی حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور پھر طواف وداع رہ جاتا ہے جو کہ واجب ہے۔ اور میں تو یہ کرتا ہوں کہ جب میں طواف زیارت کرتا ہوں اسی کے ساتھ طواف وداع بھی کر لیتا ہوں میں۔ اور یہ جو مت ہے کہ وہ پھر دوبارہ مکے میں نہیں آ سکتے اور یہ سب غلط باتیں ہیں۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا وہ طواف وداع ہی ہوگا، چاہے آپ کی نیت ہو طواف وداع کی یا نہ ہو۔ تو تفسیر عثمانی سے حج اور عمرے کی تفسیر ہم نقل کر رہے ہیں کہ پہلے ذکر تھا تحویل الی الکعبہ کا اور کعبے کے سب قبلوں سے افضل ہونے کا، اب اس کے محل ادائے حج و عمرہ کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ قبلہ ہمارے لیے ویسے بھی محترم تھا، اب جب محترم ہو گیا اور نماز کے لیے ساری دنیا کے مسلمان قبلہ رخ ہوتے ہیں، تو حج اور عمرے کو بھی بیان فرمایا تاکہ ولیتم نعمت علیکم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری فرمائیں۔ یا اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور، یا بھی یہ فرمایا گیا کہ دیکھو صفا اور مروہ جو شعائر اللہ میں شامل ہیں، مانومنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں صحیح کرنا حج و عمرہ میں ضروری ہوا۔ اس کی وجہ تو یہی کہ فعل صابرین یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آثار میں سے ہے۔ حدیث اور تفسیر اور تاریخ میں یہ قصہ مذکور و مشہور ہے، جس کے دیکھنے سے ان اللہ مع الصابرین کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
اصاف اور نائلہ یہ دو مرد اور عورت تھے، اور انہوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا، اور ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پھر سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ اصاف اور نائلہ جو دو مرد اور عورت تھے، ان بدکاروں نے کعبے میں زنا کیا، خدا نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو، لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا اور مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ دیکھیں، بدعت ایسی شروع ہوتی ہے، پہلے لوگ ان کو ایسے لعنت دکھاتے تھے، پھر وہ جوتا دکھاتے تھے، جوتا مارتے تھے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو لوگ بھول گئے کہ یہ کون تھے، وہ کوئی ان کو بڑا اپنا جو ہے وہ نیک بندے سمجھنے لگے، حالانکہ وہ بد کردار تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور تیرا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں پختہ وعدہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، تمہاری دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر خدا کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا۔ آپ کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے، نہیں خدایا، تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا جب ہے آج نہیں کل، اور کل نہیں پرسوں، ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں، تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں؟ صفا اور مروہ جو ہیں یہ نشانیاں ہیں قدرت کی۔ تفسیر ابن کثیر سے ہم نے یہ تفسیر نقل کی۔ اگلی تفسیر معارف القرآن سے نقل کی جا رہی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ عروہ بن زبیر نے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح واجب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان نے فرمایا، اے میرے بھانجے، آیت کا مطلب یہ نہیں جو تو نے سمجھا، اگر آیت کا وہ مطلب ہوتا جو تو نے بیان کیا تو عبارت قرآنی اس طرح ہوتی، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یعنی شخص کو گناہ نہیں جو صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے۔ اور یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا قصہ ہے کہ انصار قبل اسلام منات کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے اور سعی بین الصفا والمروہ کا حکم ہوا تو کفار کی مشابہت کی وجہ سے دل تنگ ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں یہ حدیث وہاں سے لی گئی، اور معارف القرآن نے اس کو نقل کیا اور ہم نے اس کو پڑھا۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر، اور جو کہ اپنی خواہش سے کرے کچھ زیادہ نیکی تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ مکہ میں اہل عرب حضرات ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کرتے رہے، اور حج کرتے تو ان پر دو پہاڑیوں کی طرف طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے اور بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو اصل میں حج کے لیے تھا۔ کفار نے اپنی جہالت سے بت رکھ چھوڑے تھے، وہ دور ہو گئے، اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانے میں بھی صفا اور مروہ کے طواف کو برا جانتے تھے تو اسلام کے بعد بھی ان کو
اس طواف میں خلجان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم پہلے سے اس کو مضموم جانتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فریق اول اور ثانی دونوں کو بتلا دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی گناہ اور خرابی نہیں، یہ تو اصل سے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا چاہیے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی اور میں اس زمانے میں حائضہ تھی، اس لیے میں نے نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ میں سعی کی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے اور سب کام ایسے ہی کرو جیسے حاجی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب صفا پر ٹھہرے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر پڑھے، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اور پھر دعا مانگے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرے اور ایسا ہی مروہ پر بھی کرے، اور جب صفا سے اترنے لگے تو دوڑے نہیں بلکہ اپنی چال چلے، جب بطن وادی میں پہنچے تو دوڑے۔ تفسیر مظہری میں سے یہ ہم نے تفسیر کا حصہ لیا۔ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام عبادات میں حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مستشرقین یورپ نے سب سے زیادہ اعتراض کا مورد اسی کو بنایا ہے۔ در حقیقت مستشرقین کی استشراقی سرگرمیوں کا محوری نقطہ اور مقصد علمی تحقیق کم اور اعتراضی پہلو زیادہ ہوتا ہے، جس سے ان کا مقصود مسلمانوں کے قلوب سے اسلامی عبادات کی عظمت کو ختم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تحریک علمی کم اور سیاسی زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے زبان و قلم دونوں سے اس پروپیگنڈے کو زور و شور سے پھیلایا کہ اسلامی عبادات میں حج ایک نامعقول فعل و عمل ہے۔ اس کے متعلق مسیحیوں کی یہ دریدہ ذہنی صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن دور حاضر میں مخصوص مصلحت اندیشوں کے تحت اس فتنہ نے استشراق کا علمی لبادہ پہن لیا تاکہ زیادہ جاذب توجہ ہو۔ صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شام کا ایک نابینا شاعر اسی فتنے سے متاثر ہو کر طرز کہہ چکا کہ مسلمان قوم دور دراز ملک سے سنگریزوں کے پھینکنے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتی ہے، اور اس وقت جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ قابل تعجب ہے۔ کیا حق سے ساری دنیا اندھی ہو چکی ہے؟ یہ شاعر ابو العلا المصری ہے، جس کی ولادت 353 اور وفات 449 کو ہوئی۔ اس سے اس فتنے کی قدامت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عبادات میں حج چونکہ سب سے زیادہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے، جس کو مسیحیوں کا سیاسی مزاج برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے سارا زور اور قلم انہوں نے اسی کے خلاف صرف کیا۔ جس طرح کے جہاد کو انہوں نے ہدف تان بنایا تھا، جس کا مقصد ان کے مقلد مسلمانوں پر یہ اثر پڑا کہ وہ اس کا نام لینے سے بھی شرمانے لگے، اور اسلام کی اس عظیم طاقت کو انہوں نے تعویلات کے شکنجے میں جڑ کر اس کی اصل روح کو ختم کر دیا۔ حج اور جہاد اسلام کی وہ زبردست 2 طاقتیں ہیں جو مسیحی اقوام کے سیاسی مزاج کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی رگ و حیات کو خوب جانتے ہیں، اس لیے وہ اسی مقام پر اپنا نشتر اعتراض چبو دیتے ہیں جس سے وہ ہماری حیات ملی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ فلسفہ حج کے متعلق کچھ ضروری امور بیان کر دوں تاکہ اس قسم کی غلط اندیشیوں کا خاتمہ ہو اور اصلی حقیقت کسی حد تک سامنے آ جائے۔ حج کی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت نے اس کو اسلامی زندگی کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک خاص گھر کا حج فرض ہے جس کو وہاں پہنچ جانے کی طاقت ہو، اور جو کفر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔
اس آیت میں فردیت حج کے ساتھ ساتھ ترک حج کے لیے ایسی شدید تعبیر اختیار کی گئی جس نے اسلامی زندگی کے لیے حج کو بہت ضروری قرار دیا، یعنی ترک حج کے لیے وملم یا حج، یعنی جو کوئی حج نہ کرے، یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی، بلکہ بدین فرمایا ومن کفرا، یعنی جو کفر اختیار کرے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ استطاعت کے باوجود ترک حج ایک کافرانہ فعل ہے، مومنانہ نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حج اور ایمان میں کس قدر شدید تعلق ہے۔ ابو امامہ سے مسند امام احمد میں روایت ہے کہ جو مسلمان مر جائے اور بلا عذر حج ترک کر دے تو وہ یہودی اور نصرانی کی موت پر مرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دو گروہ حج کے خلاف ہیں، کیونکہ مشرکین عرب قبل از اسلام بھی حج کرتے تھے۔ روح المعانی میں صحیح سند کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان منقول ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں اپنے عامل اور کارندے بھیج دوں تاکہ جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج نہ کرتا ہو ان پر جزیہ لگائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔ اس سے حج کا مقام بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب حج کا تعلق چونکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ سے ہے، اس لیے حقیقت کعبہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے متعلق صحیح اسلامی تصور ذہن میں بن جائے۔ شاعر اللہ، بیت اللہ، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب کے سب شاعر اللہ مانومنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں شاعر اللہ کی عظمت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔